ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل پشاور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں تاریخی مسجد مہابت خان میں، جو 1670 میں اس وقت کے ایک مغل جرنیل مہابت خان نے بنوائی تھی، جو صوبہ خیبر پختونخوا یا اس وقت جو یہ علاقہ تھا اس کے وہ گورنر تھے، اور وہ واحد جرنیل ہیں مہابت خان صاحب، جن نے جہانگیر بادشاہ کو بھی شکست دی ہوئی ہے، اور پھر بعد ازاں نور جہان کی فوجوں نے مہابت خان صاحب کو شکست دے کے جہانگیر بادشاہ کو جو ہے وہ ریکیپچر کیا تھا۔ تو بہرحال یہ تاریخی مسجد پشاور کے سب سے بلند مقام پر موجود ہے۔ اس کی ہسٹری ایک بڑی جو ہے وہ رچ کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ریڈ فریسکو کا کام اس کے اندر ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس مسجد کے جو چیف خطیب ہیں، چیف خطیب حکومت خیبر پختونخوا بھی ہیں، جناب مولانا محمد طیب قریشی صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جو مہابت خان مسجد ہے یہ کتنی پرانی ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، اس کے ساتھ کون سے ایسے قصے جڑے ہوئے ہیں جو پورے خیبر پختونخوا کے کلچر کو جو ہے وہ ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم حضور، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ، الحمدللہ، بالکل خیریت۔ جناب، آپ کتنے عرصے سے اس مسجد میں خطابت کے جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے چینل کا شکریہ۔ دیکھیں، ہمارا بیسیکلی خاندان تاریخی مسجد مہابت خان سے ان کا واسطہ کوئی تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں۔ میرے دادا نے یہاں مسجد مہابت خان میں وہ تشریف لائے، اور تقریباً 53 میں انہوں نے یہاں پہ ایک مدرسہ بھی قائم کیا، تو 100 سال تقریباً ہونے کو ہیں۔ یہ ہماری تقریباً چوتھی پشت ہے کہ جو تاریخی مسجد مہابت خان میں امامت اور خطابت کی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ طے شدہ ہے کہ آپ کی ہی نسل سے آنے والے لوگ اس مسجد کی خطابت کریں گے؟ یہ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں وہ اہل ہوں اور اس کے معیار پہ پورا اتریں، اور یقینی بات ہے کہ یہ آباء و اجداد کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری رہنا چاہیے اور جاری رہے۔ ویسے پشاور میں ہمارا خاندانی سلسلہ تقریباً 200 سال کے قریب ہے۔ میرے پردادا یہاں پشاور میں ہماری ایک مسجد تھی نمک منڈی میں، اور وہاں وہ حدیث پڑھاتے تھے۔ اچھا، جو مسجد مہابت خان ہے یہ پورے پاکستان میں، ایون دنیا میں، پشاور کا نا ایک لینڈ مارک ہے کہ پشاور اگر آپ جاتے ہیں تو ایک ہسٹوریکل پلیس ہے، 350 سال پرانی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد بھی 12-13 سال لگے تھے بننے میں۔ مرچیں کہیں سے پڑی، سوری، ادھر ہی رہیں۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو بننے میں بھی 12-13 سال لگ گئے تھے۔ تو جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے مسجد مہابت خان کا، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں کہ کب یہ بننا شروع ہوئی، کب یہ مکمل ہوئی، کس نے بنوائی، کیوں بنوائی؟ دیکھیں، آپ اگر اس کا آرکیٹیکچر دیکھیں تو اطراف میں دیکھیں یہ سڑکیں کتنی بھر گئی ہیں، اس کے اوپر کتنے ملبے ڈالے گئے، تعمیرات ہوئی، لیکن یہ کتنی اونچائی پہ بنائی گئی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں اس کے نیچے پوری ایک ترتیب تھی۔ کوئی کہتے ہیں کہ چشمے گزرے ہوئے تھے، کوئی کہتے تھے کہ گھوڑوں وغیرہ کے کھڑے کرنے کے لیے یہاں پہ انتظام تھا۔ ظاہر ہے کہ سارے لوگ مسافر ہوتے تھے، آتے تھے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ کابل اور ازبکستان تک لوگ جو ہیں وہ تاریخی مسجد مہابت خان یہاں سے گزرتے تھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مہابت خان رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور اسی لیے یہ عظیم شاہکار جس کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت بخشی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آپ پاکستان بھر میں دیکھیں جو تاریخی عمارات ہیں فوٹو سیشن تک رہ گئی ہیں، لیکن وہاں آبادی نہیں ہے۔ اس مسجد کا خاصہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے طول و عرض سے جمعے کے دن یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اور یہ کہانی مشہور ہے، ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ 100 اولیاء کرام جمعے کے دن یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ 140 سال عمر کے بزرگوں سے تو میں ملا ہوں، 100 سال سے ملا ہوں۔ میں ان سے سٹوری پوچھتا تھا، واقعات پوچھتا تھا کہ مہابت خان کیسی تھی، پشاور کیسا تھا۔ تو یہ ساری سٹوریاں، کہانیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اب ہم یعنی اپنی یاداشت کے مطابق جو ہم بزرگوں سے سنتے ہیں، تقریباً یہ ہماری چوتھی پشت ہے۔ میں یہاں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں، ابھی بھی ایک بزرگ یہاں کھڑے ہیں کہ جو میرے دادا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، 50 سال پھر میرے والد صاحب تھے، تو ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو بہرحال مہابت خان ایک شاہکار ہے، اولیاء کا مرکز ہے، اور آج بھی لوگ اس یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ مسجد مہابت خان میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ ہم نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ تالاب ہے، تو یہاں پہ عرصے دراز سے یہ سلسلہ ہے کہ اس کے چاروں کونوں سے لوگ پانی لے کر جاتے ہیں،
اور لوگوں کا یہ یقین ہے، عقیدہ ہے کہ اگر یہ مریضوں کو پلایا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے ہیں۔ یہ وضو کا پانی، یہ وضو کا پانی جو تالاب میں ہے، تو اس طرح کی واقعات جو ہیں یہاں پہ مشہور ہے، اور یہ کوئی ایسی کوئی اچنبے کی بات بھی نہیں ہے۔ آپ استنبول جائیں تو وہاں پہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو روضہ ہے، ادھر بھی ایک چشمہ ہے، وہاں باقاعدہ ایک نلکا لگا ہوتا ہے، لوگ پانی لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال محبت خان رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس مسجد کو دیکھیں کہ اس نے ہمارے آباء و اجداد کے وقت میں، اس نے تاریخی پاکستان میں یعنی تحریک پاکستان میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ آج بھی الحمدللہ جتنے بھی کوئی ایشوز ہیں وہ اس مسجد کی خوبصورتی ہے، وہ انتہا پسندی ہو، دہشت گردی ہو، پاکستان سے محبت کی بات ہو، دفاع ہو، الحمدللہ یہ مسجد اس میں پیش ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے بارے میں لوگ طرح طرح کی سٹوریاں جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ یہاں پہ اتنے فارنرز آتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، آپ پوری مسجد میں دیکھ لیں، کہیں کسی کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور یہ اس مسجد کا حسن ہے کہ وہ بڑا سخت جو دہشت گردی کا وقت تھا، اس میں بھی اللہ کے فضل سے کوئی ایسا واقعہ ناخوشگوار فارنرز کے ساتھ، دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اللہ کے فضل سے آج تک نہیں ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ ہمارے بزرگوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول یہاں پہ کریٹ کیا۔ اچھا، عجیب بات، اس مسجد میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مسجد میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہاں تک کہ ہماری اس مسجد کے محلے میں ایک شیعہ عالم رہتے تھے، وہ باقاعدہ اپنے لباس میں، گیٹ اپ میں یہاں آتے تھے اور وہ یہاں پہ جمعہ پڑھتے تھے۔ کوئی ناخوشگوار واقعہ اس مسجد میں نہیں ہوا۔ آج بھی جو تعلیم دی جاتی ہے یہاں پہ مذہبی ہمانگی سے، مذہبی ہمانگی، مسلکی بنیادوں کے اوپر، کوئی ایسی بات، کوئی تشدد والی بات، فرقہ وارانہ چیزوں کے اندر۔ اور الحمدللہ میرا خیال ہے کہ اس مسجد کا اور اس کی شان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہ مسجد اسی طرح چلائی جائے۔ اچھا، اب تو کافی بسیدہ ہو چکی ہے، 350 سال ہو گئے ہیں، اس کی رینوویشن ہونے والی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کچھ جگہوں پہ رینوویشن کا کام چل رہا ہے، تو کیا اسی طرح اس کو رینوویٹ کیا جا رہا ہے جس طرح اس کو بنایا گیا تھا، یا جس طرح اس کو کرنا چاہیے؟ کہاں سے آپ کاریگر منگوا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کام تو پہلے بھی ایک زمانے میں ہوتے تھے، پہلے اتنا بھرپور طریقے سے کبھی کام نہیں ہوا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ پرویز خٹک جب وہ وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے اس کا پہلا سٹیپ لیا، شروعات کی، پھر محمود خان کے دور میں بھی یہ کام چلتا رہا، اور موجودہ حکومت نے بھی اس میں باقاعدہ اضافہ کیا ہے۔ چونکہ یہ تاریخی عمارت ہے تو اس کے کام کا جو جتنا معاملات ہیں وہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کو دیے گئے ہیں، وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں سارے کام کو۔ تو کوشش تو یہی ہے کہ اللہ کرے کہ اس طریقے سے اس کا کام ہو جو اس کی شان ہے۔ یہ جو اس کا کام ہے اتنا ٹیکنیکل ہے کہ جو پہلے وقتوں میں بھی جو اس کا کوئی رینوویشن ہوئی تھی، مجھے یاد ہے، اس کے لیے ملتان سے کاریگر ہائر کیے تھے، اور وہ ملتان میں وہ پرانے خاندان آج بھی بستے ہیں جو 400-500 سال سے چلے آ رہے ہیں اور تاریخی کام کو سمجھتے ہیں۔ اب بھی یہاں پہ کچھ جو کاریگر ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ ملتان سے تشریف لائے ہیں، خاص کر یہ گلوکاری کا کام جو بڑا ٹیکنیکل باریک کام ہے، یہ مٹیریل والا کام، تو وہ سارا وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ کے چینل کے توسط سے ہم درخواست بھی کرتے ہیں، یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جو اس کی شان ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں اس کے نمازی ہیں، اس کی سہولیات اور اس میں جتنا کوئی کام یعنی بہتری ہو سکتی ہے، اب تک وہ ہے نہیں۔ تو جو ہماری درخواست یہ ہوگی کہ اس کو اس شائن شان طریقے سے، جس طریقے سے مغلوں کے دور میں یا جس طریقے سے محبت خان رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا، تو اسی شان کے ساتھ اور اس کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ وہ سارے انتظامات مکمل کیے جائیں۔ خاص کر جو عوام اس میں آتے ہیں ان کی سہولیات کے لیے ایسے انتظامات بہتر سے بہتر ہوں۔ کم از کم جمعہ کی نماز کے لیے باہر جو ہے نا وہ چھاؤں کا انتظام تو ہونا چاہیے، وہ سارے نظر آ رہے ہیں کہ وہ کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں۔ جی، یہ طوفان آتا ہے نا تو اس سے یہ سارا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اب تو چونکہ کام شروع ہے، کوئی بتایا گیا ہے کہ اس کے لیے کوئی بڑا عالیشان کینوپی، چھتریوں کا کوئی انتظام ہوگا، لیکن بہرحال اگر آپ دیکھیں اور اس کے نمازیوں کی تعداد دیکھیں تو یہ جگہ ابھی بھی کم ہے۔ کتنے نمازی یہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں میکسیمم؟ کم از کم یہ 4-5 ہزار کا مجمع، چونکہ جتنے آپ کو اندر نظر آتے ہیں نا، اتنے ان عمارتوں میں، سڑکوں میں، مارکیٹوں میں، یہ نماز کے وقت میں یہ سڑکیں پھر بلاک ہو جاتی ہیں۔ مسجد کے اندر کتنی گنجائش ہے؟ مسجد کے اندر میرا خیال ہے 3 سے 4 ہزار نمازی تو
वो इसमें आते होंगे। अच्छा, हमने सुना है कि महाबत खान को जानवरों से बड़ा प्यार था, उनके अपने पास कुत्तों की जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद थी, उनकी शादियाँ भी करते थे। कोई ऐसी हिस्ट्री महाबत खान के बारे में आप भी जानते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे से आप भी यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो जो चीज़ मशहूर है वो ये है कि वो मुजाहिद थे और अल्लाह के बहुत बड़े वली थे और हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। तो ऐसी जो स्टोरियाँ उनसे मंसूब हैं वो ठीक नहीं है। इसीलिए शायद उन्होंने जहांगीर के साथ भी जो है वो जंग लड़ी थी। बड़ा भरपूर वो लड़े और बड़ा मुजाहिदाना किरदार था उनका। और दूसरा ये कि उनकी सारी निस्बत जो थी वो कुरान सुन्नत से और औलिया किराम से और खानकाहों से थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और मस्जिद महाबत खान के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानकर बड़ा अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा कि मस्जिद महाबत खान में गुज़िश्ता 100 साल से मौलाना मोहम्मद तैयब कुरैशी साहब और उनका ख़ानदान जो है वो खिताबत के जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम देते आ रहे हैं। और इस मस्जिद के हवाले से जितनी भी अहम मालूमात थी वो मौलाना साहब से हमने जानने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आपको भी जानकर अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।